بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وفاق میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، اس سے گفتگو کا آغاز کریں گے اور آگے چل کے کراچی میں کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے بلدیاتی الیکشن کے تناظر میں، اس پہ بات کریں گے اور کچھ تجزیہ کاروں کی بھی رائے لیں گے۔ لیکن آغاز کرتے ہیں وفاق سے جڑے کچھ بڑے بنیادی سوالات سے، جس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے آف کورس سینئر موسٹ رہنما عمران خان صاحب کے بعد وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب شاہ محمود قریشی صاحب۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، تھینک یو ویری مچ فار ٹائم۔ ایک تو یہ بتا دیجئے کہ یہ جو آپ 35 استعفے منظور کر لیے آپ کے جس میں آپ کا اپنا سیوا بھی شامل ہے، تو اس کے بعد کوئی اسٹریٹجی میں تبدیلی ہے یا اب بھی آپ پہلے کے پلان کی طرح اسمبلی جائیں گے واپس؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو استعفے منظور کیے گئے ہیں اس میں پورا آپ کو ایک ملاپ دکھائی دے رہا ہے، حکومت، اسپیکر اور الیکشن کمیشن۔ آپ ذرا ایک نظر دوڑائیے کہ اسپیکر کہتے کیا رہے ہیں۔ صحیح، وہ کہتے رہے ہیں جب ہم نے ان کو استعفے پیش کیے کہ آپ ہمارے پاس آئیے، ہم تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے کسی دباؤ کے تحت تو نہیں دیے۔ صحیح، ہم نے کہا دیکھیے، ہم نے سوچ سمجھ کے آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے کے دیے اور آپ انہیں قبول کیجئے۔ صحیح ہے۔ پھر وہ سلیکشن کرتے ہیں، چند پہلے حلقے چنتے ہیں، اس پہ ہم سپریم کورٹ جاتے ہیں۔ ابھی بھی ہماری وہاں پٹیشن پڑی ہوئی ہے، ہماری درخواست ہے چیف جسٹس صاحب سے کہ ہماری اس پٹیشن کو اس پہ غور کیا جائے، اس کو سنا جائے اور فیصلہ صادر فرمایا جائے، کیونکہ یہ جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، یہ جو جیری مینڈرنگ ہو رہی ہے، یہ آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے اور جو عدالتی ہدایات ہیں اس کے برعکس کیا جا رہا ہے۔ اب ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں وسیم بھائی؟ ہم تو چاہ رہے ہیں الیکشنز۔ ٹھیک ہے، ان الیکشنز کے لیے ہم نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا، ان الیکشن سے ہم نے پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل کیا، ان الیکشنز کے لیے ہم نے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو تحلیل کیا۔ حکومت کیا چاہ رہی ہے؟ وہ چاہ رہی ہے کہ اپنی نامزد قائد حزب اختلاف کے ذریعے مینیپولیشن کرے ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں اور چیزوں میں۔ تو ہم چاہ رہے تھے کہ ایک جینون جو ہے قائد حزب اختلاف ہو، نہ کہ حکومت کا پروردہ۔ تو اس کے لیے ہم اسمبلی میں جاتے ہیں، وہ ہمیں دعوت بھی دیتے ہیں، آئیے آئیے آئیے، اور آپ اس لیے جانا بنیے، ان کے جمہوری عمل کا حصہ بنیے۔ تضاد ہے بالکل، اور آپ اس لیے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ پھر جو نگراں سیٹ اپ ہو اس میں آپ کے بندے کی مشاورت ہو، نہ کہ راجہ ریاض کی مشاورت ہو، اس لیے جانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے، راجہ ریاض صاحب کی تو مشاورت نہ ہونے کے برابر ہے نا۔ ٹھیک ہے، راجہ ریاض صاحب تو وہیں انگوٹھا لگا دیں گے جہاں شہباز شریف صاحب کہیں گے۔ تو آپ اسی لیے جا رہے ہیں نا تاکہ اس میں پھر آپ مشاورت میں آپ کا حصہ ہو۔ تو شاہ جی، یہ کوئی نیو سچویشن تو نہیں ہے، نئی صورتحال تو نہیں ہے جو ابھی ایمرج ہوئی ہے؟ یہ آپ نے پہلے کیوں نہیں سوچا تھا؟ یہ تو پہلے دن سے یہ طے تھا نا کہ اگر آپ اسمبلی سے نکل گئے تو پھر یہ دونوں مل کے اپنا نگراں سیٹ اپ لگا دیں گے، تو تب آپ نے کیوں نہیں سوچی تھی بات؟ جی بحث کروں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم بتدریج انتخابی عمل کی طرف آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں اور ہم نے ایک حکمت عملی کے تحت آگے بڑھتے چلے گئے۔ سچویشن ایوالو کرتی گئی، ہم آگے بڑھتے چلے گئے، ہم اپنی حکمت عملی پر نظر ثانی کرتے چلے گئے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے ماحول بہتر ہو سکتا ہے۔ اب کیفیت یہ ہے کہ دو بڑی اسمبلیز جو ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا وہ جا چکی ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران مستعفی ہو چکے ہیں، سب 125۔ اب آپ سلیکشن کریں وہ اور بات ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں اگر آپ نے 35 قبول کیے ہیں تو سب قبول کر لیں۔ باقیوں میں تو جتنے ہمارے ممبران ہیں انہوں نے اسی انداز میں اسی طریقہ کار کے مطابق استعفیٰ دیا۔ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے، اسمبلی کا حصہ بننے نہیں جا رہے، اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے، اسمبلی سے لا تعلقی ہماری جو ہے وہ برقرار رہے گی۔ ہم اپنے مقصد جو ہے الیکشنز کی حصول کے لیے حکومت کو بے نقاب کرنے جا رہے ہیں۔ تو آپ کے مقاصد میں یعنی اس مقصد کی تکمیل کے لیے ایک اور جو پلاننگ ہے اس میں اعتماد کا ووٹ لینا بھی شامل ہے نا، کہ وزیر اعظم صاحب سے آپ کہہ سکتے ہیں، صدر کہہ سکتے ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لو، تو وہ تو اب عملاً ناکام نہیں ہو گیا ان 35 استعفوں کی منظوری کے بعد، چونکہ اگر وہ 172 نہیں بھی لے پاتے
اور رن آف میں بھی جاتے ہیں تو آپ تو شروع ہی -35 سے کریں گے اسمبلی میں، تو ظاہر ہے آپ کی پوری پی ٹی آئی بھی اس دن آ جائے گی، تو 70 بندہ ہوگا، سامنے ان کا بندہ زیادہ ہوگا تو وزیر اعظم وہی رہیں گے. تو یہ اعتماد کے ووٹ والا کارڈ تو اب ختم ہو گیا نا شاہ صاحب ان 35 استعفوں کی منظوری کے بعد. بات یہ ہے اب اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خوف میں مبتلا تھے، ان کی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا مسلم لیگ نون کے اندر بھی آپ مختلف آوازیں سن رہے ہیں. آپ نے سعد رفیق صاحب کا بیان سنا، آپ نے مفتاح اسماعیل صاحب کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایک موقف سامنے آ رہا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کے اندر بھی آوازیں جو ہیں مختلف نوعیت کی ہمیں سنائی دے رہی ہیں. لیکن شاہ صاحب ہمارے خیال میں لیکن وہ اعتماد کا ووٹ شاید لینے کی پوزیشن میں نہ ہوتے، اور اگر نہ ہوتے تو رن آف ہوتا. ان کو خدشہ ہوا نا، اس کا مطلب ہے انہیں اعتماد نہیں تھا، تبھی تو یہ 35 جو استعفے ہیں وہ اجرت میں منظور کیے گئے نا. ہاں تو وہ کہتے ہیں ایک سیاسی چال ہوئی سامنے سے، ہم نے سیاسی، جس طرح پنجاب میں اسپیکر اجلاس اس لیے برخاست ہی نہیں کرتے تھے کہ گورنر کہہ نہ دیں اعتماد کے ووٹ کا، وہ سیاسی چال تھی نا، بالآخر لے لیا آپ نے، سب کو حیران کر دیا، لیکن ایک سیاسی چال تھی نا وہ بھی. بدامی صاحب ایک دیکھیے، ایک ہے چال اور ایک ہے آئین کے مطابق آگے بڑھنا. ہم نے جتنے اقدامات اٹھائے آپ ان کا بغور ملاحظہ کیجئے نا، سب آئینی تھے، قانونی تھے. ہم سے کہا گیا جو تقاضا کیا گیا ہم اس تقاضے کے مطابق اگر چلے، اگر ڈسولوشن کی اسمبلی کی تو آئین کے مطابق کی، اگر اعتماد کا ووٹ لیا تو آئین کے مطابق لیا، عدلیہ نے کہا اس کو فالو کیا. یہ جو عدلیہ کی ہدایت ہے اس کو فالو کیوں نہیں کر رہے؟ کیا راجہ پرویز اشرف کو اپنا وہ بیان بھول گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ایک ایک سے تسلی کروں گا؟ یہ سمر سالٹ جو انہوں نے لی ہے، کیوں لی ہے؟ ان کے اپنے قول و فعل میں تضاد تو بہت واضح ہے، وہ تو ہم نے کل چلایا بھی. آپ کا بھی جو پہلا ایکشن تھا جس میں اسمبلی ڈیزالو کی تھی، اس کو تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے غلط قرار دیا نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سارے اقدامات آئینی، اس کو تو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت نے کہا کہ آئین کے خلاف ہے، سب سے پہلا ایکشن. لیکن ہاں ابھی یہ والا جو پوائنٹ ہے آپ کا بالکل ٹھیک ہے کہ یہ ان کے اپنے قول اور فعل میں بڑا واضح طور پہ تضاد ہے، اور اسپیکر صاحب کچھ اور ہی کہتے ہیں اور کچھ اور کرتے رہے. لیکن شاہ صاحب آپ کی نظر میں تو استعفے ہو چکے ہیں نا، آپ لوگ تو کہتے ہیں کہ بھائی استعفے ہو چکے ہیں ہمارے، ختم. تو پھر اب اگر آپ اس ایوان میں داخل ہوں گے چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ صحیح، تو آپ کے اپنے بھی قول کی آپ بھی نفی نہیں کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی نظر میں تو آپ کے استعفے ہو گئے، وہ غلط کر رہے ہیں منظور نہ کر کے. میں عرض کر رہا ہوں، ہم اگر اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہوتے تو پھر ہمارے قول میں تضاد ضرور آپ دیکھتے. میں آپ کو عرض کر چکا ہوں، اسمبلی کا حصہ بننے ہم نہیں جا رہے، اسمبلی کی نارمل کاروائی کا حصہ بننے ہم نہیں جا رہے. ہم ایک مقصد کے لیے جا رہے ہیں، ہمارا آبجیکٹو ایک ہی تھا کہ ملک کو نئے انتخابات کی ضرورت ہے. یہ حکومت ناکام ہو چکی ہے، یہ ڈیلیور نہیں کر پا رہی، اکانومی ٹینک کر رہی ہے، معیشت بحران کا شکار ہو چکی ہے، لوگوں کا اعتماد ان پر اٹھ چکا ہے، ان سے اٹھ چکا ہے. اس لیے حل نئے انتخابات ہیں. قوم کے مفاد میں آئینی اور جمہوری طریقے کو اختیار کر رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے. اور یہ آگے بڑھتے ہوئے ذرا مجھے بتائیے شاہ صاحب، یہ بہت باتیں ہو رہی ہیں، کیا آپ کو بھی ایسی کوئی شنید ہے کہ کسی لمحے سے مراد بے شک ان دا ویکس ٹو کم خان صاحب کی گرفتاری یا نئے اہلی کی کوئی شنید ہے کیا آپ کو بھی، یا لگتا ہے کہ ایسا کچھ جا رہا ہے معاملہ کی طرف؟ دیکھیے، نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے، ہاں، اور آئے دن ہم سنتے ہیں کہ وہ نااہل ہو جائیں گے، آئے دن سنتے ہیں کہ ان کے پر ایک لال نشان لگ چکا ہے، لال لکیر لگ چکی ہے. اور عمران خان کا عزم دیکھیں، وہ کہتے ہیں میں انشاءاللہ عوام کی طاقت سے اس لال لکیر کو مٹا کے دکھاؤں گا. آئے دن ہم سنتے ہیں گرفتار ہو جائیں گے. اب دیکھیں، آج مجھے معلوم ہوا، مجھے وکیل نے کہا کہ جی آپ کے گرفتاری کے وارنٹ ایشو ہو گئے. آپ کے شاہ محمود قریشی کے؟ ایک جی میرے اور ہمارے بہت سے ساتھیوں کے جھوٹے من گھڑت کیسز میں آج کل خبر ملی تھی کہ اسمبلی سے ڈی نوٹیفائی ہو گئے، آج خبر ملی ہے گرفتاری کے وارنٹ ہو گئے ہیں. کل صبح جائیں گے، عدالت جائیں گے، پیش ہوں گے اور دیکھیں گے کہ اس وارنٹ میں کیا ہے اور اس کو کوش ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. تو صبح انشاءاللہ عدالت پیش ہو جاؤ. بٹ یو ول ناٹ بی سرپرائز اگر عمران خان صاحب کی نااہلی کے حوالے سے تلوار سر پہ لٹکی رہی ہے، اگر معاملہ کسی نہج پہ گرفتاری پر بھی جائے تو یو ول ناٹ بی سرپرائزڈ. دیکھیے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں،
یہ اتنی بوکھلاہٹ کے شکار ہیں، یہ عمران خان سے اتنے خائف ہیں کہ یہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر گزریں گے. انہیں نہ غرض ہے ملک سے، نہ انہیں اس وقت دلچسپی ہے معیشت سے. جو عام آدمی کی کیفیت ہے، چاہے وہ آٹے کی مہنگائی میں پس رہا ہے یا سندھ کے جو فلڈ سے اور بارشوں سے متاثرہ علاقے ہیں ان کی جو کوئی پرسان حال نہیں ہے، کراچی میں جو اس وقت احتجاج ہو رہے ہیں ان کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی. ان کا مقصد کیا ہے؟ عمران فوبیا، عمران کا خوف، تحریک انصاف کا خوف، الیکشن سے فرار. ایک نکاتی ایجنڈا ہے اپنے کیسز کا ان کو دفتر داخل کرنا. یہ ان کے مقاصد ہیں. پاکستان سے کوئی غرض نہیں. اور آخری سوال، اب اس نئی صورتحال کے بعد فی الحال آپ کو لگتا ہے نا کہ اعتماد کے ووٹ والی بات صدر صاحب اب فی الحال نہ کہیں اس نیو سچویشن میں، جب 35 استعفے قبول کر لیے، فی الحال شاید وہ پھر آپ نہ کہیں ان کو؟ دیکھیے، اعتماد تو میں سمجھتا ہوں وہ کھو چکے ہیں، کھوتے جا رہے ہیں. اب وہ کب لینا ہے، وہ کب اس کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمیں کوئی جلدی بھی نہیں ہے، ہم انتظار بھی کر سکتے ہیں. لیکن آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی اپنی صفوں میں دراڑیں پڑ چکی ہیں اور یہ اعتماد کے شاید ووٹ لینے کی پوزیشن میں نہ ہو. لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ. شاہ محمود صاحب، وائس چیئرمین پاکستان تحریک انصاف، ہمیں وفاق میں کیا پوزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس سب پہ آگاہ کر رہے تھے. اب بالکل ہم چلتے ہیں فوراً وفاق سے کراچی، جہاں پر بہت ہی ایک سیریس سچویشن ان دا سینس کہ بلدیاتی الیکشنز ہو گئے ہیں. نتائج آفیشیل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے دے دیے ہیں، جس کے بعد پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے، جماعت اسلامی دوسرے نمبر پر ہے، پی ٹی آئی تیسرے. آفیشیل جو آخری نتائج ہے اس کے مطابق 93 86 and 40 پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف. لیکن جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف احتجاج کر رہے ہیں. آج 2 مقامات پہ آمنا سامنا ہو گیا. ایک مقام پہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے کارکنان کا پتھراؤ ہو گیا. وہاں پہ ابھی بھی شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاج چل رہا ہے. امیر جماعت اسلامی کراچی جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں. اب ذرا ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اب یہ معاملہ، کدھر کھڑا ہے اور یہاں سے کدھر جانا ہے. حافظ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم خیریت ہے؟ سر الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں، خیریت سے؟ اللہ کا شکر. ابھی کیا ہے سٹیٹس؟ جو کل سٹیٹس تھا فی الحال وہی ہے کہ آپ کے مطابق آپ کی نشستیں کم ہیں، آپ کے مطابق پیپلز پارٹی نشستوں کو چرانے کی کوشش کر رہی ہے اور آپ احتجاج کر رہے ہیں. ابھی یہی سٹیٹس ہے یا کچھ بہتری تبدیلی آئی ہے؟ دیکھیں 9 سیٹوں پہ ہمارا یہ کلیم تھا نا کہ ہمارے پاس فارم موجود ہیں اور انہوں نے نتیجہ تبدیل کیا ہے. صحیح ہے. ہم اس کے لیے سٹرگل کرتے رہے لڑتے رہے. 3 سیٹیں تو بہرحال ہم نے آر او سے لے لی، باقی رہ گئی 6. ان 6 پر یہ نتیجہ تبدیل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں رزلٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے ہماری گنتی کے مطابق جو ہمارے پاس فارم موجود تھے. بہرحال ہم نے بڑی جدوجہد کی. کل بھی بہت پہلے آپ صاحب ایک لمحہ آپ کو یہاں روکتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں 3 سیٹیں ہم نے لے لی، پہلے تو یہ بھی آپ کا کلیم ہے نا، چونکہ الیکشن کمیشن سے ہم نے پھر آج پروگرام سے پہلے جب پوچھا ہے تو انہوں نے کہا بھی ہمارا آخری نمبر وہی ہے 9683، یعنی 9386. سوری دیکھیں وہ اگر نہیں بھی اپڈیٹ کر رہے ہیں نا تو ظاہر ہے ہمارے پاس تو آر او کے ریزلٹس ہیں نا. میں نے تو پہلے بھی غلط بات نہیں بتائی تھی، اب بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، ورنہ میں 9 پہ ہی کھڑا ہو جاتا کہ 9 اور ہوں گی. تو نہیں کہہ رہا نا. اس کا مطلب ہے 3 ہم نے لے لی ہیں، 6 باقی ہیں. 6 کے لیے آج ہمیں ایک بڑی کامیابی یہ ملی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کا نوٹس لیتے ہوئے وہ جو آر اوز والا مسئلہ تھا اس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بلا لیا ہے. اور اب اسلام آباد میں اس کی ہیئرنگ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی وہاں سے ہمیں یہ ساری 6 کی 6 سیٹیں کلیئر ہو جائیں گی. تو یہ ہیئرنگ کب ہونی ہے؟ اس کی کوئی تاریخ وغیرہ ملی ہے کیا؟ 23 جنوری کو. اچھا، اب ٹھیک ہے نا، یعنی پیر کا ہیئرنگ ہوگی اور پیر کا دن ہے. جی تو انشاءاللہ یہ 6 سیٹیں ہمیں مل جائیں گی. لیکن اب ایک اور کام شروع کر دیا ہے. ایک سیکنڈ، جب انہوں نے دیکھا پہلے ایک ایک کر کے چلتے ہیں. اب یہ 23 والا، یہ آپ کو یقین ہے کہ یہ معاملہ یعنی 1-2 دن میں نمٹ جائے گا، یا 23 کو پہلی سماعت ہوئی، پھر 29 کو دوسری ہوگی، پھر 18 فروری کو تیسری ہوگی، تو یہ تو پھر لمبا ہی نہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں میرا خیال ہے اس لیے نہیں ہوگی کہ فارم 11 وہ چیک کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے لیں گے نا فارم 11 میں ہمارے پاس ریکارڈ پورا ہے، فارم 12 بھی پورے ہیں. تو جب وہ پورے ہیں اور اس کی گنتی ٹوٹل کریں گے، اور ہو سکتا ہے کہ آر او کو سرزنش بھی ہو اس لیے کہ آر او نے اس بات کو کیوں روک کے رکھا جبکہ باقاعدہ چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے بار بار نوٹس نکل رہا تھا کہ آپ فوری رزلٹ دیں. اور یہ صرف یہی نہیں اور بھی چیزوں پر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ ہماری بڑی اچیومنٹ ہے اور ہمیں یہ سیٹیں مل جائیں گی. تو اس طرح ہمارا نمبرز تو الحمدللہ بہتر ہو رہے ہیں. اب کی اس سے پہلے کہ آپ اگلی بات کریں حافظ صاحب، ابھی تازہ ترین اس کا مطلب آپ کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ آپ کی 3 بڑھ گئی، لیکن ان 3 کو میں 2 اس لیے گنوں اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو کہ ایک پیپلز پارٹی کی بھی بڑھ گئی جو آپ کی کم ہوئی ری کاؤنٹ میں. ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟
تو اس لیے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو پھر آپ کی ہوئی 86 سے بڑھ کے 2 88 اور ان کی 2 کم نہیں ہوئی بلکہ 1 کم ہوئی, ان کی ہو گئی 92. سو آپ کے مطابق اس وقت 88 اور 92 ہے, صحیح کہہ رہا ہوں میں ابھی؟ ہاں یہ ٹھیک ہے, ٹھیک, یہ ٹھیک ہے. جو نمبرز اس وقت کے ہیں وہ الگ الگ ہم بات کریں گے کہ کس پہ کیا پرابلم چل رہا ہے. ٹھیک, اب آپ کہیے اگلی بات کیا کر رہے تھے, کیا مسئلہ شروع ہو گیا؟ ہاں تو یہ نمبر صحیح ہے. اب ان نمبرز میں اگر 6 ایڈ ہو جاتے ہیں تو ہم 94 پہ چلے جائیں گے نا, جو ہمارا کلیم ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آئیے اس بات پر کہ جو کل چنیسر والی ایک یو سی تھی جس کو میں نے غلطی سے فرحان غنی والی کہہ دیا تھا, جس کو میں نے اپولوجی کی خود سعید غنی سے بھی میسج کر کے کہ یار آپ نے کل شو کے بعد مجھے بھی فون کر کے کہا کہ میں اس میں معذرت خواہوں, غلطی سے میں نے کہہ دیا تھا, تو اٹس اوکے. سر یہ بات دیکھیں, یہ کرنا چاہیے, اور یہ اچھی بات ہے, اچھی بات ہے, صحیح. جی اب بہرحال وہ گئی پیپلز پارٹی کو, لیکن گئی بڑے خراب طریقے سے, اور اس طرح سے گئی کہ وہاں پر جب وہ تھیلا کھولا گیا تو وہ کھلا ہوا تھا, اور جب مانگا ہمارے پولنگ ایجنٹ نے, ہمارے جو کینڈیڈیٹ نے, کہ بھائی ہمیں وہ فارم 12 دیں جس میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے ووٹ تھے, اتنے کاسٹ ہوئے, اور اتنی اس کی جو ہے وہ کاؤنٹر فائل ہے, اور اتنے ووٹ پڑنے چاہیے, تو وہ دینے سے آر او صاحبہ نے انکار کر دیا. لڑائی ہوتی رہی کہ بھائی جب تک یہ آپ نہیں دیں گے, یہ نہیں دکھائیں گے تو ہم کاؤنٹنگ کیسے کریں گے, کوئی بھی آ کر ووٹ ڈال دے. تو انہوں نے منع کر دیا, اور پھر اس کے بعد احتجاجاً بائیکاٹ کر کے ہم باہر آئے, تو انہوں نے اپنے لوگ بھی جمع کیے ہوئے تھے, اور انہوں نے ریزلٹ جو ہے وہ یک طرفہ طور پر اناؤنس کر دیا. اس کو ہم نے چیلنج کر دیا ہے الیکشن کمیشن میں. ہمارے پاس چیزیں موجود ہیں, انشاءاللہ تعالی یہ سیٹ بھی ہم ان کو نہیں جیتنے دیں گے. سو فی الحال حافظ صاحب, آپ ابھی سعید غنی صاحب نے آج کہا, کیا یہ ممکن ہے کہ آپ یہ لڑائی لڑتے رہے, جس پہ اب تو آپ کو باقاعدہ الیکشن کمیشن کا فورم مل گیا, یہ آپ نے خبر دے دی ہمیں کہ 23 کو سماعت ہے, لیکن کیا ممکن ہے کہ یہ ہوتا رہے اور حکومت سازی کے حوالے سے بات چیت بھی چلتی رہے, یا یہ مرحلہ وار ہوگا؟ چونکہ سعید غنی صاحب نے آج کہا کہ بھائی ہم جماعت اسلامی سے بات کرنے کو تیار ہیں, وہ ہم سے میئر مانگیں گے تو ہم دیں گے نا, آئیں بیٹھ کے بات کریں, شاید ہم انہیں قائل کر لیں میئر کے لیے, شاید وہ ہمیں قائل کر لیں, تو وہ بات ہی شروع ہو سکتی ہے, یا وہ 23 کے بعد دیکھی جائے گی سماعت کے بعد؟ دیکھو بھائی, یہ جو 6-7 سیٹوں کا اور یہ پوری 9 سیٹوں کا جو مسئلہ تھا, جن میں سے 3 اور 6 میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارا پہلا اعتراض تو یہ تھا کہ جب تک اس کا نتیجہ نہیں آئے گا اس وقت تک ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو اب کمفرٹیبلی انشاءاللہ یہ نتیجہ ہمارے پاس آ جائے گا, بات چیت ہو جائے گی, اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کاروائی ڈال دی نا, ایک کل چنیسر میں ڈال دی, اب آج ایک گلشن اقبال میں کر رہے ہیں, کل کو کسی اور کو کھول رہے ہیں. ملیر میں بغیر بتائے ریکاؤنٹنگ شروع کرنے لگے, وہ پہنچ گئے ہمارے لوگ. یہ جو آج ملیر ہاٹ پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہوا ہے, پھر ان کے لوگ آئے, انہوں نے گولیاں چلائیں, اس کو گرفتار کروایا ہم نے, اور ایک عجیب ہنگامہ آرائی وہاں پر ہو گئی. بتائیں نا یہ کیا طریقہ کار ہے. تو 2 سیٹیں جو ہم نے ملیر میں, ڈسٹرکٹ ملیر میں جیتی ہوئی ہیں, شاہ لطیف کی اور گلشن حدید کی, اس کی ریکاؤنٹنگ خفیہ طریقے سے ہمیں بتائے بغیر جو ہم نے جیتی ہوئی ہیں وہ شروع کروا رہے ہیں آر او کے ذریعے سے. اس کو ہم نے آج تو بڑی مشکل سے روکا, اب کل کا وقت دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے. اگر یہ ہر سیٹ کے اوپر جو ہار جاتے ہیں اس پر ریکاؤنٹنگ کر کے, ڈبے بھر کے, آر او کو استعمال کر کے یہ کام کریں گے تو کیسے کام چلے گا. اس لیے اگر پیپلز پارٹی سنجیدہ ہے بات کرنے میں, تو میں پھر ان سے, ان کی ہائر مطلب ان کے زرداری صاحب اور بلاول صاحب اور مراد علی شاہ صاحب, ان سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس ایٹیٹیوڈ کو تو ختم کریں نا. یہ تو زبردستی کا مینڈیٹ, اگر وہ کہے ریکاؤنٹ تو ہمارا حق ہے, آپ کا بھی حق ہے بھائی, جہاں کم ووٹوں سے ہم ہارے ہیں وہاں ریکاؤنٹ تو ہمارا حق ہے. تو آپ کو ریکاؤنٹ پر تو اعتراض نہیں, آپ کہہ رہے صحیح طریقہ کار سے کرنا تو حق نہیں ہے. صحیح, ہاں طریقہ کار سے کریں نا ریکاؤنٹ. اب سارے میں ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, لیکن جب آپ کی سیلیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی اور آپ فارم 12 دکھائیں گے نہیں اور آر اوز کے ذریعے سے نتیجہ بدلنے کی کوشش کریں گے, تو پھر تو ہم تو اعتراض کریں گے نا. تو جو طریقہ کار ہے اس کو فالو کریں نا. تو ایک طرف ایک طریقہ اختیار کیا, دوسری طرف جب اس پہ نہیں چل سکی, وہ الیکشن کمیشن نے بلا لیا, تو اس کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار گنتی تو ٹانگ تو اونچی رکھنی ہے. تو ٹانگ اونچی رکھنے کے لیے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب ادھر سے یو سی نکال لو, ادھر سے یو سی نکال لو, ادھر سے کم کروا دو, ادھر سے کم کروا دو. بھائی یہ کام نہیں کرو. اور میئر کے لیے ابھی آپ فی الحال پیپلز پارٹی سے بات نہیں کر رہے, وہ 23 کے بعد ہی بات ہوگی. اب بھائی ایسا ہی ہے, جب یہ جب چیزیں ٹھیک کریں گے تو بات چیت تو کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا, بات کریں. لیکن جب چیزیں تو ٹھیک کریں, ایک طرف بات کریں اور دوسری طرف یہ ساری کاروائی ڈالیں, تو میں اپنے کارکنان کو کیا کہوں گا, میں عوام کو جن سے مینڈیٹ لیا ان کو کیا کہوں گا کہ یہ مینڈیٹ بھی چھین رہے ہیں, آپ ان سے بات بھی کر رہے ہیں. آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے, میں صرف سوال کر رہا ہوں, بظاہر آپ کا رائٹ ہے, لیکن میں سوال کر رہا ہوں کہ آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ بھائی پیپلز پارٹی دھاندلی کر رہی ہے, وہ سب کچھ کر رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, تو بھائی ٹھیک ہے یار, پھر ہم نے ان کے ساتھ جانا ہی نہیں ہے, ہم پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر کے اپنا میئر لائیں گے یار, بات ہی ختم. یہ کیوں نہیں سوچ رہے؟ نہیں ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر پارٹیاں ہیں نا, میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ یہ چیز سیٹل ہو جائے. جب یہ سیٹل ہو جائے گی تو پی ٹی آئی کے دوستوں سے ہمارا رابطہ بھی ہے,
انہوں نے اچھے جذبات کا اظہار زیادہ امکان آپ کی ترجیح پہلی پیپلز پارٹی ہوگی کیونکہ ان کی صوبائی حکومت بھی ہے تو ذرا ورکنگ ریلیشن شپ ایک کام فنڈز کی فراہمی آسانی رہے کام ہونے میں. پہلی ترجیح آپ کی اس لیے پیپلز پارٹی ہوگی. دیکھیں جو ان کا مجموعی کنڈکٹ چل رہا ہے نا تو یہ تو راستے بند کر رہے ہیں. ان کو اگر راستے کھولنے ہیں تو اس کے لیے پورے کنڈکٹ کو تو بدلنا پڑے گا. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ کہ میں اکیلا فیصلہ نہیں کروں گا. ظاہر ہے ہماری جب ہماری بات کوئی شروع ہوگی تو بات شروع ہونے کے بعد پھر مشورہ ہوگا, ہماری شورا ہوگی, ہمارا مرکز ہے, تو ہم اس ساری سچویشن کو جو ہے وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر فیصلہ کریں گے. لیکن اس ساری صورتحال میں تو بات چیت بھی صحیح طریقے سے آگے نہیں بڑھ پا رہی. اب جب آپ کو الیکشن کمیشن سے ڈیٹ مل گئی ہے تو اب آپ احتجاج کا سلسلہ شہر میں ختم کر رہے ہیں یا جاری ہے یا فی الحال ختم کر رہے ہیں؟ اس والے ان سیٹوں کے اوپر جو ہمارا احتجاج تھا وہ ہم نے ختم کر دیا, اس لیے کہ ظاہر ہے ہم وہاں جائیں گے. لیکن یہ جو ریکاؤنٹنگ کے نام پر دھوکے بازی ہو رہی ہے تو یہ بھی تو ختم کریں نا, اس کو اسٹینڈ اسٹل کر دیں. بولے چلو ٹھیک ہے ابھی ہم روک دیتے ہیں, جس کے جو نمبر ہے ہم رک جاتے ہیں, پھر اس کے بعد بات شروع کرتے ہیں. اگر یہ بات کریں گے تو بھی بات چیت کرنے کا کوئی موقع ملے گا. لیکن اگر آپ ایک ایک کر کے چیزیں چھیننے کی کوشش کریں گے اور کہیں گے آئیں مل کر بات کریں تو یہ تو طریقہ ٹھیک نہیں ہے. میں کنکلوڈ کر رہا ہوں. آخری بات آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں چونکہ وہ جو ہمارا مسئلہ تھا وہ الیکشن کمیشن نے ٹیک اپ کر لیا تو وہاں ٹھیک ہے. اب اگر پیپلز پارٹی مختلف حلقوں میں ری کاؤنٹنگ کی درخواست نہ دے تو پھر بات چیت کا رستہ کھل سکتا ہے, چونکہ ہمارا والا معاملہ الیکشن کمیشن چلا گیا. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ دیکھیں اب اس بات سے وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اخلاقی اور قانونی باتیں شروع کر دیتے ہیں نا کہ دیکھیں قانونی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ریکاؤنٹنگ کرائیں. تو بھائی قانونی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پہ آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ جائز طریقے سے ریکاؤنٹنگ کرائیں, آپ آر او کو یوز نہ کریں. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریکاؤنٹنگ کے نام پر جو جال سازی ہے وہ نہ کریں, رک جائیں, ایک دفعہ بات کر لیں اگر کرنا چاہتے ہیں, ورنہ مجھے تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. ہم تو بہت کمفرٹیبل ہیں, ہم تو میئر تو جماعت اسلامی کا ہی ہوگا, یہ تو آپ کو پتا ہے نا. اچھا ٹھیک ہے, یہ طے ہو گیا. آپ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ حافظ نہیں ہونے والا. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد 2 سینئر تجزیہ کاروں سے ذرا ہم تجزیہ جانتے ہیں ملک کی صورتحال پر. بہت عزت مآب جناب حامد میر صاحب اور جناب کاشف عباسی صاحب, 2 مایا ناز اینکرز تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہیں, اور ان سے پوچھتے ہیں ان کو کیا لگ رہا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے. سر اسٹارٹنگ فرام یو حامد میر صاحب, پہلے تو یہ بتائیں نا, یہ کے پی کے اور پنجاب آپ کے خبر یا تجزیے کے مطابق ان 2 کے الیکشن اگلے 3 ماہ میں ہو رہے ہیں, چونکہ ہاؤس ڈیزالو ہو ہی گئے دونوں, 90 دن کے اندر ہو رہے ہیں یا اس میں بھی ifs and buts ہیں؟ پہلے تو یہ بتائیں آپ کے خیال میں. دیکھیں میری جو ذاتی رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ان 2 صوبوں کی اسمبلیاں جو ہیں وہ تحلیل ہو گئی ہیں تو آئین کے مطابق 3 مہینے کے اندر ان دونوں صوبوں میں الیکشن ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ زیادہ سے زیادہ اپریل تک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک بہت ہی کہتے ہیں جو ایک طاقتور اور باخبر شخصیت جو ہے اس کے ساتھ میری اس پہ بحث ہو رہی تھی. اچھا. تو میں نے ان سے کہا جی کہ چلے ٹھیک ہے, آپ جو قومی اسمبلی کا الیکشن ہے وہ ٹھیک ہے ستمبر اکتوبر تک لے جا سکتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان 2 صوبوں میں تو الیکشن جو ہے وہ اپریل سے آگے نہیں جا سکتا. آئین تو یہی کہتا ہے. تو انہوں نے ایک بہت معنی خیز انداز میں کہکا لگایا. اچھا. اور کہکا اس انداز سے لگایا کہ مجھے لگا کہ شاید یہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا نہیں بھائی جان, الیکشن جو ہے نا وہ ایک ہی دفعہ ہوگا, کے پی کے کا بھی, پنجاب کا بھی, قومی اسمبلی کا بھی, بلوچستان کا بھی ایک ہی دفعہ ہوگا, اور وہ ہوگا ستمبر اکتوبر میں. تو میں نے کہا جی مجھے تو آئین میں تو ایسی گنجائش نظر نہیں آتی. انہوں نے کہا جی آپ آئین وائن کو چھوڑیں. تو ایسا مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں گے کہ یہ جو 2 صوبوں میں الیکشن ہے یہ بھی اپریل میں نہ ہو, اس کو بھی آگے لے جائیں. اور اگر ایسا کرنے کی کوشش کی گئی تو اس سے مجھے لگتا یہ ہے کہ پاکستان میں جو آئین اور قانون کی بالادستی جو پہلے ہی بہت سے خطرات کا شکار رہتی ہے اس کو مزید خطرات لاحق ہو جائیں گے, اور کم از کم میں ذاتی طور پہ اس کو سپورٹ نہیں کرتا. رائٹ. کاشف صاحب 3 پاسبل سینیریوز ہیں نا, ایک یہ کہ کے پی کے اور پنجاب ابھی ہو جائے 3 مہینے کے اندر, اور جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہو اکتوبر نومبر میں. دوسرا یہ کہ جو حامد میر صاحب نے بتایا کہ بھائی تینوں ایک ساتھ ہوں, لیکن یہ تینوں ایک ساتھ اکتوبر نومبر میں ہو. تیسرا یہ کہ تینوں ابھی ہو جائیں 90 دن کے اندر. آپ کو زیادہ موسٹ لائکلی کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں ایک چوتھا سیناریو بھول گئے کہ تینوں اکتوبر نومبر میں بھی نہ ہو, وہاں سے بھی 6 مہینے آگے چلے جائیں. اچھا, اس کو آپ میری معصومیت کہیں کہ میرا دماغ ہی نہیں جا رہا وہاں, کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں جو بیک گراؤنڈ میں بتایا جا رہا ہے نا, جو لوگ آ کے کہتے ہیں, جو جن کو میر صاحب کہہ رہے تھے بڑے طاقتور لوگ ہیں, تو یہ اس طرح کی انڈیکیشنز
ادھر سے ہی آ رہی ہیں جگہ جگہ سے کہ سر الیکشنز ملتوی ہو سکتے ہیں. کس طرح ہو سکتے ہیں یہ کوئی نہیں بتا رہا ابھی تک, کوئی جو لیگل راستہ نہیں ہے اس کا کہ ملتوی کیسے ہوں گے. لیکن دیکھیں نا یہ کچھ حالات ایسے ہیں, کچھ معاملات ایسے ہیں جی یہ اکٹھے ہی ہونے چاہیے. کس طرح ملک میں 2 مرتبہ الیکشنز ہو سکتے ہیں, معیشت کی صورتحال دیکھیں, یہ سارا کچھ آتا تو ہے لیکن راستہ نہیں نظر آ رہا مجھ کو. مجھے یہ راستہ نظر نہیں آ رہا کہ اس کو ملتوی کیسے کریں گے, کس بنیاد پہ یہ کہیں گے. اور اگر ملتوی کیا کاشف صاحب تو خان صاحب جنہوں نے ابھی سے سڑک اتنی گرم کی ہوئی ہے تو وہ تو پھر اور مسئلہ نہیں ہو جائے گا ان کو کنٹرول کرنا, یا وہ مینج ہو جائے گا؟ نہیں مینج تو نہیں ہوگا. دیکھیں انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی صرف اس لیے تاکہ الیکشنز ہو جائیں. تو ظاہر ہے ان کو تو سوٹ کرتا ہے کہ ان کو ایک اور موقع دیا جائے کہ وہ دوبارہ باہر نکلیں, دوبارہ ایک کیمپین کھڑی کریں, دوبارہ ایک تحریک چلائیں اور کہیں دیکھیں سارے آپس میں مل گئے ہیں اور یہ مجھے الیکشنز نہیں دے رہے کیونکہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو ان کو تو سوٹ کرتی ہے یہ بیانیہ اور نیریٹو ان کو سوٹ کرتا ہے. لیکن دیکھیں میں میر صاحب سے اس بات پہ اتفاق کرتا ہوں, دیکھیں کب تک اس آئین اور اس ملک کے ساتھ ہم یہ مذاق کریں گے کہ جس کا جب دل کرے گا تو الیکشنز بھی منور کر دیں, تو ڈیلے بنا کے حکومتیں بنا بھی لیں اور گرا بھی دیں اور پھر نہیں بنا لیں. کہیں نہ کہیں اس کو وی ہیو ٹو پٹ اے اسٹاپ ٹو دس. اصولی پوزیشن تو وہی جو میر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کو یو ول بی سرپرائزڈ اگر وہ ہو جو میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ اکتوبر نومبر تک چلا جائے, یا آپ کے خیال میں بالکل ایسا ہو سکتا ہے جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کر بھی دیں گے؟ مجھے مشکل لگتا ہے کہ پنجاب اور کے پی کو ملتوی کرانا ذرا مشکل ہو جائے گا. آپ کو لگتا ہے یہ 2 کا ہو جائے گا اور جنرل الیکشن اپنے ٹائم پر ہی ہوگا, اکتوبر نومبر میں ہوگا یا جب بھی؟ یعنی مجھے یہ بھی نہیں, دیکھیں ابھی تک تو جو یہ ایک دیکھیں پی ایم ایل این لندن سے جو آواز آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن اپنے وقت پر ہو. ٹھیک ہے, لیکن پولیٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. سیاسی طور پر یہ کوئی اتنی وائز موو نہیں لگتی. مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو بھی یہ کانفیڈنس ہے کہ کیونکہ پنجاب اور کے پی بھی آگے چلا جائے گا اس لیے ہمیں اسمبلیاں توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ورنہ دیکھیں پنجاب الیکشن اگر ہار گئے تو مرکز کا یا وفاقی الیکشن اگر اکتوبر میں ہوگا تو ویسے ہی ہاتھ سے نکل جائے گا. وہ تو لڑنے کا فائدہ ہی نہیں. اگر آپ پنجاب میں کسی کی آلریڈی اگر تحریک انصاف حکومت بنا جاتی تو اس کے بعد آپ الیکشن کیسے جیتیں گے جب لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ جو صوبائی حکومت ہے اختیار سارا اس کے پاس ہے. صحیح, تو الیکشن مرکزی بھی آسان ہو جائے گا تحریک انصاف کے لیے. سو پولیٹیکلی اٹ ڈزنٹ میک سینس. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ابھی تک فیصلہ نہیں ہو پا رہا یا فیصلہ جو اناؤنسمنٹس آ رہی ہیں کہ اکتوبر میں ہی ہوگا قومی اسمبلی کا الیکشن, وہ اس کی بنیاد بھی کہیں یہی ہے کہ کیونکہ باقی الیکشن بھی اسی وقت جائیں گے. یہ کہیں نہ کہیں یہ کوشش ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اور میر صاحب آپ کو کیا اس دوران ہی عمران خان صاحب کسی عدالتی فیصلے کے نتیجے میں نااہل یا گرفتار نااہلی کی تلوار تو لٹک رہی ہے, لیکن اس طرح کی بالکل ہی پھر الیکشن میں کنٹیسٹ ہی نہ کر سکیں, امیدوار ہی نہ وزیر اعظم کے, وہ ہوتا ہوا بھی آپ کو معاملہ نظر آتا ہے ان دا ویکس ٹو کم؟ آج اسد کیسر صاحب نے آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے. دیکھیں یہ صرف اسد کیسر صاحب نہیں کہہ رہے بلکہ بہت سے جو باقی جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں, اور خود عمران خان صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی بار بار اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ مجھے نااہل کرنے یا گرفتار کرنے کا منصوبہ جو ہے وہ تیار ہے. تو جو گرفتاری والا معاملہ ہے اس کے بارے میں تو ابھی میں کوئی حتمی بات نہیں کر سکتا, لیکن جو ڈسکوالیفیکیشن ہے اس کے لیے جو وفاقی حکومت جو ہے وہ بہت سے وکلا کے ساتھ بھی بات چیت کر رہے ہیں کہ کیا کیا آپشنز ہیں, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی ایک وہ کہتے ہیں نا انتظار کر رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ توہین الیکشن کمیشن والے کیس میں پیش ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, اور اگر نہیں پیش ہوتے تو وہ ان کے خلاف یک طرفہ کارروائی کر دیں. انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم ایکس پارٹی شروع کر دیں گے اگر آپ نہیں جو کیس ہے ہاں وہ یک طرفہ کارروائی شروع کر دیں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کرنے کی پوری کوشش ہوگی, اور اس کا جو نقصان ہے وہ نواز شریف صاحب کو ہوگا. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ میں نے یہ ایک ڈسکشن سنی ہے, مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے 2-3 منسٹرز حضرات جو ہیں وہ بحث کر رہے تھے آپس میں. وہ بحث یہ کر رہے تھے جی کہ اگر ہم نے عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر دیا تو پھر میاں نواز شریف صاحب کی جو نااہلی ہے وہ کیسے واپس ہوگی, کیونکہ وہ تو بڑا پھر پریشر آئے گا ہم پہ. تو اس پہ انہوں نے کہا جی وہ پھر ٹھیک ہے, وہ میاں صاحب سے بات کرتے ہیں. ویسے بھی جو ہے وہ قومی اسمبلی جو ہے اس میں ہمارے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہے فی الحال, تو وہ جو قانون ہے اس کو ہم کیسے وہ آئین میں ترمیم کیسے کریں گے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا یہ اگلی جو اسمبلی ہوگی اس پہ چلا جائے گا, اور اگلی اسمبلی جب اگر نواز شریف صاحب کی 62(1)(f) کے تحت نااہلی کو ختم کرے گی تو پھر آٹومیٹکلی پھر وہ عمران خان صاحب کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا.
تو اس وقت مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر عمران خان کو ڈسکوالیفائی کیا گیا تو اس کا نقصان نواز شریف صاحب کو ہوگا, اور اگر اگلی اسمبلی نے نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کی تو اس کا فائدہ عمران خان کو ہوگا. تو یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. کوئی یہ مت سوچے کہ عمران خان اگر ڈسکوالیفائی ہو گیا تو نواز شریف صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن ختم ہو جائے گی. اگر ختم ہونی ہے تو دونوں کی ختم ہوگی, اور اگر نااہلی ہوگی تو پھر دونوں کی نااہلی برقرار رہے گی. رائٹ, ٹھیک ہے. تو کاشف صاحب, خان صاحب نے آج کہا بھی نا کہ نئے آرمی چیف سے میری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ نہ ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن کیا یعنی تھنگز ہیو چینج فار پاکستان تحریک انصاف اس اعتبار سے یا نہیں؟ مطلب ایک زاویہ یہ آتا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی موڈ سوئچ نہ ہو گیا ہو, لیکن بہرحال کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں. اگر نہ ہوئے ہوتے, شیخ رشید صاحب کو کوٹ کرتا ہوں ہمارے پروگرام میں کہا کہ بھائی اگر نہ ہوئے ہوتے تو پھر وہ 186 کم میں 2 بندہ کم کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جمالی اگر 1 ووٹ زیادہ سے وزیر اعظم بن سکتا ہے تو یہاں 1 ووٹ کم بھی ہوا تھا. تو یہ بات کا ثبوت ہے کہ انہوں نے بھی کوئی جان نہیں مار دی خان کے خلاف. آپ کو بھی لگتا ہے ایسا؟ دیکھیں, وہ آپ نے عمران خان صاحب کو سنا تو انہوں نے کہا کہ ریڈ لائن, انہوں نے یا لائن کھینچ دی ہے یا اس کا نام کاٹ دیا ہے. انہوں نے کہا میں مٹا کے دکھاؤں گا. اگر تو آپ عمران خان صاحب کی بات مانیں, ان کے قریب کے جو لوگ ہیں یا پرویز الہی صاحب کو جو کہا گیا اور کہا گیا کہ آپ اپنی پارٹی بدل لیں یا ان کا ساتھ چھوڑ دیں, جس کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ساری پریس کانفرنس کی تھی اس دن کی, تو پھر تو نہیں دیکھتے, اس کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ریلیشن شپ بہت بہتر ہے. اگر دیکھیں آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا نائل ہو جائیں گے, اور ساروں کا خیال ہے ہاں جی ہو جائیں گے, ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے جیسے کوٹ کیا اسد کیسر صاحب کو, تو یہ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو بڑا خطرناک ہوگا ملک کے لیے. اسی وجہ سے ہو رہا ہے کیونکہ وہ ریلیشن شپ جو ہے, ایک تو ہوتا ہے کہ ہماری کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, وہ اتنا خطرناک چیز نہیں ہوتی. اگر ریلیشن شپ خراب ہے وہ زیادہ خطرناک چیز ہوتی ہے, اور یہ عموماً خطرناک ریلیشن شپ کا کانسیکوینس ہوتا ہے. یہ جو نائلیاں ہوتی ہیں یا جو نقصانات ہوتے ہیں. وہ تو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ معاملہ اتنا ہی خراب ہوتا تو 186 پورا نہ ہوتا. دیکھیں آپ پھر شیخ صاحب کی ساری باتیں مان لیا کریں. شیخ صاحب کی ساری میں اس سے سوال پوچھا کہ یہ تو اس پہ ازیوم کر رہے ہیں کہ کیا ہوگا, کیا ہو گیا, میں اس کی بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تو ہوا ہے نا ابھی کل, یہ تو ہوگا. یا دیکھیں آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, مسلم لیگ نون کے لیے بہت بڑا سرپرائز تھا جو ہوا اس میں. ہاں ٹھیک, ان کے لیے ایک شوق تھا یہ کہ تحریک انصاف 186 نمبر پورے کر گئے, اور جس طریقے سے کیے گئے, ایک پوری مینجمنٹ ہوئی ہے ان لوگوں کی جو لوگ جن کے بارے میں سوچا جا رہا تھا کہ چھوڑ کے چلے جائیں گے. یا تو ہمیں مس لیڈ کیا جا رہا تھا بار بار, لیکن یا پھر ہمیں مس ڈائریکٹ کیا جا رہا تھا تحریک انصاف کی وجہ سے, یا ان کا واقعی یہ خوف تھا یا خدشہ تھا, ان کا خیال تھا کہ ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لے سکتے. اور وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے بہت قریب ہونے کا, اعتماد کا ووٹ مشکل ہے, رن آف الیکشن شاید ہم جیت جائیں گے. اور یہ تھرو آؤٹ ہمیں یہی بات بتائی جاتی رہی, کیونکہ ان کا خیال تھا کہ ہمارے کچھ لوگ ٹوٹ گئے ہیں. 7 کا فگر تھا, you think it was equally surprising for everyone, not only PMLN but others as well, you think? جی یہ جہاں تک میری انفارمیشن ہے, ہر حلقہ اس میں اس کے سب کے لیے. میں حامد میر صاحب جاتے آتے ذرا نمبر پورے ہو گئے. ٹھیک ہے, وزارت اعلیٰ پنجاب کا تو بتا دیں, برادرم محسن نقوی صاحب کے کچھ امکانات زیادہ ہیں, یا کھوسا صاحب یا وہ سکھیرا صاحب, یا کیا ہے, کیا ہوگا اس میں؟ دیکھیں کھوسا صاحب جو ہے نا, انہوں نے تو معذرت کر لیا. صحیح. اچھا, اور سکھیرا صاحب جو ہیں وہ بھی حاضر سروس بیوروکریٹ ہیں. صحیح. تو اب ایک کمیٹی بن گئی ہے مسلم لیگ نون کی طرف سے, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ مذاکرات کرے گی. تو اگر یہ معاملہ جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے پاس آ جاتا ہے, تو ایسی صورت میں مجھے لگتا ہے کہ کچھ جمع تفریق کے بعد محسن نقوی صاحب کا چانس جو ہے وہ کافی برائٹ ہے. ان کا اگلا وزیر اعلیٰ نگراں بننے کا. سر جمع تفریق کی ڈیفینیشن بھی بتا دیں. وہ جمع تفریق یہ ہے نا کہ سکھیرا صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست ہیں, آپ کے بھی دوست ہیں, ان کے بارے میں وہ کہہ سکتے ہیں جی یہ تو سٹنگ بیوروکریٹ ہیں, اور کھوسا صاحب نے انکار کر دیا ہے. اور ایک اور جو نام میں نے سنا ہے اس کے بارے میں پتا چلا کہ ان کی کوئی فورن نیشنلٹی بھی ہے. تو یہ جو جمع تفریق ہے, تو اس کے بعد آپشنز میں جو ہے وہ پیچھے بچتے ہیں محسن نقوی صاحب. اور مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر نجم سیٹھی صاحب پنجاب کے نگران چیف منسٹر بن سکتے ہیں تو محسن نقوی صاحب کیوں نہیں بن سکتے؟ بہت شکریہ جی. اس جمع تفریق کے بارے میں آپ خاطر جمع ہی رکھیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں.